آج شرم کی بات ہے اور تکلیف کی بات ہے کہ آج جہاں پوری قوم یوم استحصال کشمیر منا رہی ہے، وہاں پہ ایک گروپ ہے جو شاید استحصال پاکستان منائے گا۔ وہ ہمت اور جذبہ، یہ اس وقت عملی تصویر اگر کسی نے جذبے کی دیکھنی ہو، اگر کسی نے ہمت کی دیکھنی ہو، اور کسی نے اگر جو ہے وہ ان تمام صعوبتوں کے باوجود مشکلات کو عبور کر کے اپنے گول کی طرف کیسے بڑھا جاتا ہے، اگر کسی نے دیکھنا ہو تو کشمیر اس کی ایک زندہ مثال ہے۔ اور کشمیریوں میں خواتین ہوں جن کی عصمت دری ہوتی ہے، جن کے ساتھ بہت ایسے ظلم ہوتے ہیں جو شاید ہم عورتیں ہوتے ہوئے بھی آپ کو نہیں بتا سکتے۔ وہ جوان بچے، برہان الدین وانی کسی کو نہیں بھولا، نہ کبھی قیامت تک بھولے گا۔ اس جیسے جوان بچے ماؤں نے قربان کیے ہیں کشمیر کے اوپر، اور آج بھی یہ قربانی جو ہے وہ چل رہی ہے۔ کشمیر کو ایک جیل بنا دیا گیا ہے جہاں پر نہ کوئی انٹرنیٹ ہے، نہ ٹیلی فون ہے، نہ کوئی اور سہولت ہے، اور اب بھی ان کو لگتا ہے کہ اس قسم کی حرکتیں کر کے شاید کشمیریوں کو جھکا لیا جائے یا ڈرا لیا جائے۔ تو کشمیری وہ قوم ہے جو نہ کبھی ڈرے ہیں، نہ کبھی جھکے ہیں، اور یہ سالوں سے ان کی جو جدوجہد جاری ہے، اس کو انشاءاللہ تعالی اب انجام کو پہنچنا ہے۔ اور پتہ نہیں، آج چیف منسٹر صاحبہ نے بھی کہا، اور مجھے بھی لگتا ہے کہ جو کشمیریوں کی آہیں ہیں اور جو کشمیریوں کی دعائیں ہیں، ان کے قبول ہونے کا وقت قریب ہے، اور جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو پھر مٹ جاتا ہے، اور اب اس کے مٹنے کا وقت ہے۔ الحمدللہ 9 مئی کی رات کو، جو 7 مئی کی جو ایک کوشش کی تھی، ناپاک کوشش کی تھی انڈیا نے پاکستان کی طرف دیکھنے کے لیے، ہم نے صرف چند گھنٹوں کے اندر ان کو وہ دھول چٹائی کہ آج، جیسے آپا نے بھی کہا، کہ آج وہ مکمل طور پر ایک سفارتی تنہائی کا شکار ہیں۔ اور مجھے یہ کہنے میں بہت خوشی اور فخر ہے کہ میری لیڈرشپ، بے شک میاں محمد نواز شریف صاحب ہوں یا ابھی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ہوں، دنیا کے کسی بھی فورم پہ جب بھی وہ تشریف لے کے گئے ہیں، جب بھی انہوں نے بات کی ہے، کبھی کشمیر کو نہیں بھولے اور نہ بھول سکتے ہیں، کیونکہ وہ خود بھی کشمیری ہیں۔ اور یہ کشمیری کی بات نہیں ہے، ہم سب کشمیری ہیں۔ ہم جیسے کشمیری پاکستانی ہیں ویسے ہم سب کشمیری ہیں، اور خون کو ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ میرے لیے صرف تکلیف دہ بات یہ ہے کہ آج پورے پاکستان کے اندر جو یوم استحصال کشمیر ہم جو ہے منا رہے ہیں، اس کو منانے کا مطلب ہائی لائٹ کرنا ہے وہ دن جس دن یہ ایک ناپاک جسارت انڈیا نے کی تھی کشمیر کے اوپر، اس کو ہائی لائٹ کیا جائے، اور پوری دنیا میں الحمدللہ جو ہے اب تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس کو بھی یہ کہنے پہ مجبور ہوا کہ کشمیر ایک انفنشڈ ایجنڈا ہے جس کو کمپلیٹ ہونا ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ بہت جلد کمپلیٹ ہوگا۔ صرف میرے لیے پاکستان اور وہ اس گروپ کو جو ہے یہ اتفاق نہیں ہے کہ جب بھی ان کو کوئی جو ہے وہ مارکہ رائی کرنی ہوتی ہے، ان کو 16 دسمبر یاد کیوں آتا ہے کہ پاکستان بند کر دو، اس دن وہ کوئی نہ کوئی مارکہ رائی کریں گے۔ آج 5 اگست جو ہے اس کے اوپر یک زبان ہو کر جو پاکستانی قوم یوم استحصال کشمیر بنا رہی ہے، اس کے اوپر ایک پھر فتنہ کی کال دینا۔ SCO ہوئی جب پوری شنگھائی تعاون تنظیم کے جو لیڈران ہیں وہ پاکستان میں موجود تھے، تب ایک مارکہ رائی کی گئی۔ تو یہ تکلیف کی بات یہ ہے کہ استحصال کشمیر کے موقع کے اوپر استحصال پاکستان جو ہے اس کی کوشش، ناپاک کوشش کی جائے گی یا کی جائے نیکی جو ہے وہ پروگرام بنایا گیا ہے۔ لیکن میں یہ ایک بات بڑی کیٹیگوریکلی کہنا چاہتی ہوں کہ پاکستان اور پاکستان کی ریاست اتنی مضبوط ہے کہ جس نے 3-4 گھنٹے کے اندر اپنے سے 6 گنا بڑے دشمن انڈیا کو جو ہے وہ پسپا کر کے جو ہے وہ گھر بھجوا دیا تھا۔ تو پاکستان کی ریاست کو چند شرپسند ٹولے جو ہے وہ اس کو سرنگو نہیں کر سکتے، اور آج جو ہے وہ کسی بھی قسم کی مختلف اطلاعات موجود ہیں
جس میں آج شاید پھر پاکستان کا امن تباہ کرنے کی کوشش کی جائے گی یا پاکستان کے اوپر ایک نئی سازش جو ہے وہ پلان کرنے کا پروگرام ہے، تو میں یہ بات آج آپ کے توسط سے اور اپنے تمام جو والدین ہیں جو ہمیں سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ خدا را اپنے بچوں کو جو ہے وہ کسی بھی شرپسندی اور فتنہ کی سیاست سے دور رکھیں۔ آج کا دن صرف کشمیریوں کا دن ہے۔ آج کا دن ہمیں پوری دنیا کو یہ باور کروانا ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان، اور کشمیر کے ساتھ جو ظلم ہو رہے ہیں وہ ناقابل برداشت ہیں، اس کو کسی طور پر جو ہے وہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ وہ ہمت اور جذبہ، یہ اس وقت عملی تصویر اگر کسی نے جذبے کی دیکھنی ہو، اگر کسی نے ہمت کی دیکھنی ہو، اور کسی نے اگر جو ہے وہ ان تمام صعوبتوں کے باوجود مشکلات کو عبور کر کے اپنے گول کی طرف کیسے بڑھا جاتا ہے، اگر کسی نے دیکھنا ہو تو کشمیر اس کی ایک زندہ مثال ہے۔ اور کشمیریوں میں خواتین ہوں جن کی عصمت دری ہوتی ہے، جن کے ساتھ بہت ایسے ظلم ہوتے ہیں جو شاید ہم عورتیں ہوتے ہوئے بھی آپ کو نہیں بتا سکتے۔ وہ جوان بچے، برہان الدین وانی کسی کو نہیں بھولا، نہ کبھی قیامت تک بھولے گا۔ اس جیسے جوان بچے ماؤں نے قربان کیے ہیں کشمیر کے اوپر، اور آج بھی یہ قربانی جو ہے وہ چل رہی ہے۔ کشمیر کو ایک جیل بنا دیا گیا ہے جہاں پر نہ کوئی انٹرنیٹ ہے، نہ ٹیلی فون ہے، نہ کوئی اور سہولت ہے، اور اب بھی ان کو لگتا ہے کہ اس قسم کی حرکتیں کر کے شاید کشمیریوں کو جھکا لیا جائے یا ڈرا لیا جائے، تو کشمیری وہ قوم ہے جو نہ کبھی ڈرے ہیں نہ کبھی جھکے ہیں، اور یہ سالوں سے ان کی جو جاری ہے، اس کو انشاءاللہ تعالی اب انجام کو پہنچنا ہے۔ اور پتہ نہیں، آج چیف منسٹر صاحبہ نے بھی کہا، اور مجھے بھی لگتا ہے کہ جو کشمیریوں کی آہیں ہیں اور جو کشمیریوں کی دعائیں ہیں، ان کے قبول ہونے کا وقت قریب ہے، اور جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو پھر مٹ جاتا ہے، اور اب اس کے مٹنے کا وقت ہے۔ الحمدللہ 9 مئی کی رات کو جو 7 مئی کی جو ایک کوشش کی تھی، ناپاک کوشش کی تھی انڈیا نے پاکستان کی طرف دیکھنے کے لیے، ہم نے صرف چند گھنٹوں کے اندر ان کو وہ دھول چٹائی کہ آج، جیسے آپا نے بھی کہا، کہ آج وہ مکمل طور پر ایک سفارتی تنہائی کا شکار ہیں۔ اور مجھے یہ کہنے میں بہت خوشی اور فخر ہے کہ میری لیڈرشپ، بے شک میاں محمد نواز شریف صاحب ہوں یا ابھی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ہوں، دنیا کے کسی بھی فورم پہ جب بھی وہ تشریف لے کے گئے ہیں، جب بھی انہوں نے بات کی ہے، کبھی کشمیر کو نہیں بھولے، اور نہ بھول سکتے ہیں کیونکہ وہ خود بھی کشمیری ہیں۔ اور یہ کشمیری کی بات نہیں ہے، ہم سب کشمیری ہیں، ہم جیسے کشمیری پاکستانی ہیں ویسے ہم سب کشمیری ہیں، اور خون کو ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ میرے لیے صرف تکلیف دہ بات یہ ہے کہ آج پورے پاکستان کے اندر جو یوم استحصال کشمیر ہم جو ہے منا رہے ہیں، اس کو منانے کا مطلب ہائی لائٹ کرنا ہے وہ دن جس دن یہ ایک ناپاک جسارت انڈیا نے کی تھی کشمیر کے اوپر، اس کو ہائی لائٹ کیا جائے، اور پوری دنیا میں الحمدللہ جو ہے اب تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس کو بھی یہ کہنے پہ مجبور ہوا کہ کشمیر ایک انفنشڈ ایجنڈا ہے جس کو کمپلیٹ ہونا ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ بہت جلد کمپلیٹ ہوگا۔ صرف میرے لیے ایز پاکستانی آج شرم کی بات ہے اور تکلیف کی بات ہے کہ آج جہاں پوری قوم یوم استحصال کشمیر منا رہی ہے، وہاں پہ ایک گروپ ہے جو شاید استحصال پاکستان منائے گا، اور وہ اس گروپ کو جو ہے یہ اتفاق نہیں ہے کہ جب بھی ان کو کوئی جو ہے وہ مارکہ رائی کرنی ہوتی ہے، ان کو 16 دسمبر یاد کیوں آتا ہے کہ پاکستان بند کر دو، اس دن وہ کوئی نہ کوئی مارکہ رائی کریں گے۔ آج 5 اگست جو ہے اس کے اوپر یک زبان ہو کر جو پاکستانی قوم یوم استحصال کشمیر بنا رہی ہے، اس کے اوپر ایک پھر فتنہ کی کال دینا۔ ایس سی او ہوئی جب پوری شنگھائی تعاون تنظیم کے جو لیڈران ہیں وہ پاکستان میں موجود تھے، تب ایک مارکہ رائی کی گئی۔ تو یہ تکلیف کی بات یہ ہے کہ استحصال کشمیر کے موقع کے اوپر استحصال پاکستان جو ہے
اس کی کوشش ناپاک کوشش کی جائے گی یا کی جانے کی جو ہے وہ پروگرام بنایا گیا ہے. لیکن میں یہ ایک بات بڑی کیٹیگوریکلی کہنا چاہتی ہوں کہ پاکستان اور پاکستان کی ریاست اتنی مضبوط ہے کہ جس نے 3-4 گھنٹے کے اندر اپنے سے 6 گنا بڑے دشمن انڈیا کو جو ہے وہ پسپا کر کے جو ہے وہ گھر بھجوا دیا تھا. تو پاکستان کی ریاست کو چند شرپسند ٹولے جو ہے وہ اس کو سرنگو نہیں کر سکتے. اور آج جو ہے وہ کسی بھی قسم کی مختلف اطلاعات موجود ہیں جس میں آج شاید پھر پاکستان کا امن تباہ کرنے کی کوشش کی جائے گی یا پاکستان کے اوپر ایک نئی سازش جو ہے وہ پلان کرنے کا پروگرام ہے. تو میں یہ بات آج آپ کے توسط سے اور اپنے تمام جو والدین ہیں جو ہمیں سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں, میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ خدا را اپنے بچوں کو جو ہے وہ کسی بھی شرپسندی اور فتنہ کی سیاست سے دور رکھیں. آج کا دن صرف کشمیریوں کا دن ہے. آج کا دن ہمیں پوری دنیا کو یہ باور کروانا ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان, اور کشمیر کے ساتھ جو ظلم ہو رہے ہیں وہ ناقابل برداشت ہیں. اس کو کسی طور پر جو ہے وہ برداشت نہیں کیا جائے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ.